بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ شجرہ قواعد کی قسم اسم علم اور اسم عالم کی اقسام میں ہم خطاب لقب کو پہلے سیکھ چکے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم تخلص اور ادبی نام کو سیکھیں گے۔ آئیے اس میں تخلص کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے۔ شاعروں کا وہ نام جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، یعنی پورا نام ان کا کچھ اور ہوتا ہے، شاعری میں وہ اپنا ایک الگ نام استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اسد اللہ خان، یہ ان کا اصلی نام ہے، شاعری میں وہ غالب استعمال کریں گے۔ فضل الحسن اصلی نام ہے، حسرت کو وہ یوز کریں گے۔ اور اسی طرح یہ باقی جو ہیں جو اگزامپل لکھی ہوئی ہیں یہاں، یہ سب کی مثال یہی ہے کہ ان کے اصلی نام کچھ اور ہیں اور اپنی شاعری میں وہ ان ناموں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی ڈیفینیشن ہم نے اس میں علم کی پڑھی تھی کہ اس میں علم جتنے بھی ہوں گے وہ اصلی نام نہیں ہوں گے۔ آپ نے خطاب میں سمجھا اصلی نام نہیں تھے، حکومت نے دیا تھا۔ لقب اصلی نام نہیں تھا، حکومت نے دیا تھا۔ تخلص اصلی نام نہیں ہوتا، وہ خود سے اس نام کو اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ دوسری قسم جسے آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ادبی نام۔ ادیبوں کا وہ نام، رائٹرز کا، نثر نگاروں کا، جسے وہ اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں۔ بعض رائٹر اپنے اصلی نام کی جگہ ایک اور نام کو اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں، کتابوں میں، مضامین میں، افسانوں میں، کہانیوں میں۔ تو اس نام کو جو اصلی نام کی جگہ اگر کوئی رائٹر استعمال کر رہا ہے اسے ادبی نام کہا جاتا ہے۔ جیسے شیر خان نام تھا، ابن انشا یوز کرتے تھے۔ ابن بطوطہ اصلی نام ان کا کچھ اور اپنی تحریروں میں انہوں نے سفر ناموں میں ابن بطوطہ کو یوز کیا ہے۔ احمد شاہ اصلی نام ہے، پطرس بخاری وہ اپنے مضامین میں استعمال کرتے ہیں۔ نون میم راشد اصل نام تھا نظر محمد راشد، لیکن اپنی کتب میں، اپنی تحریروں میں وہ نون میم راشد استعمال کرتے تھے۔ تو ایسے ناموں کو ادبی نام کہا جاتا ہے۔ اب اقتباس کو سنیے۔ اردو ادب کے دامن میں جن جواہرات نے بلند مقام پایا ہے ان میں اپنی سادگی اور درد کی وجہ سے میر تقی میر فکر و فلسفے کے حوالے سے غالب ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پطرس نے دلچسپ، نون میم راشد نے تنقیدی مضامین سے، ابن انشا نے سفر ناموں سے اردو کے دامن کو سنوارا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس میں تخلص اور ادبی نام کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ اس اقتباس میں موجود دو اس میں تخلص ڈھونڈ کر لکھیں اور دو ادبی نام ڈھونڈ کر اپنی کاپیز میں لکھیے۔ تھینک یو۔